ناول سہارا رائٹر زوبیہ شیخ۔ سسرال والوں کے ظلم ہانیہ پر بڑھتے جا رہے تھے۔ جب سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تب سے ساس اور نندیں کھانا تک نہ دیتی اور نندوئی اس پر غلط نظر رکھتا۔ رات ہانیہ اپنے کمرے کو لاک کر کے سوتی، پر ایک دن گھر مہمان آئے تو ساس نے مہمانوں کو ہانیہ کے کمرے میں سلا دیا اور ہانیہ اس رات کچن میں بستر لگا کر سوئی تو نندوئی کو موقع مل گیا، وہ ہانیہ کے قریب گیا تو ہانیہ چلانے لگی، پر نندوئی نے اسی پر الزام ڈال دیا تو سسرال والوں نے ہانیہ کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ آدھی رات زخموں سے چور سڑک پر بیٹھی تھی جب اس نے اچانک چلا کر کہا، اے میرے رب، مجھے انصاف چاہیے۔ یہ کہتے وہ رونے لگی کہ اسی وقت ہانیہ کی شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا کہ اچانک اس کی ساس اور نندوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، مگر حیران کن بات تو یہ تھی کہ ان کا رویہ ہانیہ کے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوا تھا۔ ہانیہ بے یار و مددگار ایک طرف کمرے میں پڑی رہتی، ملازموں کی طرح دن بھر کام کرتی، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کہاں صبح ہوتی ہے کہاں شام۔ کریم اب آپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کے پیچھے سے بولنے والا نہیں تھا۔ ایک نن تھی جس کے شوہر کی نظروں کا تصادم ہانیہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی، وہ بیچاری کہتی بھی تو کسے کہتی، ایک شوہر تھا وہ بھی رضائے الہی سے اس دنیا سے چلا گیا تھا، ساس تو بیٹی کی تھی اور بیٹی اپنے شوہر کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی۔ جیسے تیسے وقت گزر رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا، ہر تکلیف اپنے وقت پر آتی ہے، ایسا ہی ہوا تھا۔ ہانیہ کے چاچا سسر کے گھر کوئی تقریب تھی جس میں تقریباً پورے خاندان کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ ہانیہ بھی تقریب میں جانا چاہتی تھی، مگر اس کی سفاک ساس اور نند نے اسے گھر کے کاموں میں ہی پورا کر دیا اور ہانیہ جان بوجھ کر ہر کام دیر سے کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس تقریب میں شامل ہو گئی تو اس کا نندوئی اپنی وہی گھٹیا حرکتیں دوبارہ سے کرے گا جو کہ وہ اس کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ عدت کے دنوں میں بھی اس نے یہی وقت سوچ کر گزار دیا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ہانیہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اس بات کا احساس ہانیہ کو پہلے نہیں تھا، اب بعد میں ہوا تھا جب اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کا ایک مضبوط سہارا اس سے چھن چکا تھا، لیکن جس کا جتنا ساتھ لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب ہانیہ کو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ معصوم بھی ہوئی تو گناہ گار اسی کو ٹھہرایا جائے گا۔ وہی ہو رہا تھا۔ ایک رات اچانک ہانیہ پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تو حال میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ جیسے ہی ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کسی کو نہ پا کر خاموش ہو گئی، لیکن چند قدم پلٹنے کے بعد اسے پھر ایسا محسوس ہوا، اس بار بھی وہ اسے اپنا وہم سمجھتی اگر سامنے اسے سایہ دیوار پر محسوس نہ ہوتا۔ یہ سب کون کر رہا تھا وہ اچھی طرح جان رہی تھی، اس کا نندوئی طرح طرح سے اسے پریشان کرتا تھا، کبھی چولہا تیز کر دیتا، پانی کا نل کھول دیتا اور رات میں ایسے سائے سے ڈراتا۔ ہر چیز پر ہانیہ صبر کیے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے باتوں باتوں میں اپنی ساس سے کہا کہ نندوئی کا ایسے کھلے اس کے گھر آنا اسے صحیح نہیں لگتا، لیکن اس کی ساس نے اس بات کا اتنا شور مچایا کہ ہانیہ کوئی اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی معافی مانگنی پڑی۔ سب کے سامنے وہ خود ہی شرمندہ ہو رہی تھی، اس کی ساس کے الفاظ ہی ایسے تھے کہ تم جان بوجھ کر ایسے مردوں کے سامنے آتی ہو، انہیں اپنی طرف لبانے کی کوشش کرتی ہو، تم چاہتی کیا ہو، کیوں میری بیٹی کا گھر بھی اپنی طرح اجاڑنا چاہتی ہو؟ ہانیہ یہ الزام برداشت نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، گھٹنوں میں سر دیے وہ نہ جانے کس دنیا میں تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، ہانیہ سمجھی کہ کوئی مہربان ہوگا، مگر جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے نندوئی کو دیکھ کر دنستہ طور پر اچانک سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ اس کے نندوئی نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، افسوس ہوا بھابی جان، آپ کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، آپ نے اچھا نہیں کیا نا، اگر میری رازدار بن جاتی تو آج یہاں بیٹھ کر رو نہیں ہوتی، بلکہ آسائش سے خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی تھی۔
مگر کیا کر سکتے ہیں، اب آپ نے تو بیج بو دیا، اس کو شک کا پانی دے کر میں بہت گہرا درخت بنانے والا ہوں، اس زخم سے آپ بچ نہیں سکیں گی، آپ بے فکر رہیں، آپ کو اور بھی گہرے زخم دیتا رہوں گا، آپ کو خود ہی پچھتاوا ہونے لگے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میری بدنامی ہوگی، مگر آپ نے یہ سب کچھ خود کہہ کر اپنی بدنامی کر لی، ساس اور اپنی نند کی نظروں میں خود ہی گر چکی ہیں۔ اگر اب میں کچھ غلط کروں گا بھی تو انہیں میری غلطی نظر نہیں آئے گی، چاہے آپ اس کے لاکھ ہی ثبوت کیوں نہ پیش کر دیں۔ ہانیہ بھی اس بات کو اچھی طرح مانتی تھی کہ اگر اب وہ سونے کی بھی بن جائے تب بھی اس کی ساس نند اس کا یقین کبھی بھی نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی نظر میں وہ غلط ہے اور اس نے ہی غلط رہنا تھا۔ ہانیہ نے اب یہ سب کچھ چھوڑ کے صبر کر لیا تھا، وہ اپنے نندوئی کی ہر ایک بری سے بری حرکت کو برداشت کر رہی تھی، مگر اس رات گٹیا پن کی حد ہو چکی تھی، جب سارے مہمان سونے کے لیے ہانیہ کے سسرال کے گھر آ گئے۔ جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہانیہ کو سمجھوتا کرنا تھا، وہ باورچی خانے میں چادر بچھا کر دن بھر کے کام سے تھکی ہاری سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا نیند کب اس پر مہربان ہوئی۔ رات کو ہانیہ اٹھنے کی عادت تھی، پیاس کی شدت محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، مگر اپنے اوپر جھکے انسان کو دیکھ کر غیر دانستہ طور پر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نندوئی اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے، مگر گھر میں مہمانوں سے بڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے سبھی مہمان جلد ہی کچن میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سب لوگ ہانیہ کی بدحواسی دیکھ کر سمجھ گئے کہ کیا حال ہے۔ ایک تو لڑکوں نے بولنا چاہا کہ سب غلط ہیں، مگر ہانیہ کی ساس نے اسی کے ناکردہ گناہوں کا چٹھا کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا۔ ہانیہ تو بغیر کچھ کہے ہی بہت گناہ گار بنی سوالوں کے کٹہرے میں کھڑی تھی، وہ جانتی تھی وہ کچھ بھی کہے گی تو وہ جھوٹ ہی ہوگا اور رد عمل اتنا شدید ہوگا یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اچانک اس کی نند نے آ کر زوردار تھپڑ منہ پر مارا اور بولی، تم شروع سے ہی بدفعال تھی، تبھی تو ہمارا بھائی تمہیں الگ گھر میں نہیں لے جانا چاہتا تھا، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم میرے گھر پہ ہی ڈاکہ ڈالو گی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، آج میرے شوہر کو سب کے سامنے ذلیل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو، مگر تمہاری یہ چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں اپنے شوہر پہ کبھی شک نہیں کر سکتی، بلکہ میں تو بھیا ایسے نکال دوں گی۔ یہ بات کہتے ہانیہ کی نند ہانیہ کا بازو بے دردی سے دبوچا ادھر سے کھینچتے ہوئے گھر کی دہلیز کے باہر دھکا دے دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ہانیہ کچھ سمجھ نہ سکی، کوئی اس کو روکتا اس سے پہلے ہی ان سے دروازہ ہانیہ کے منہ پر بند کر دیا۔ باہر برستی بارش میں ہانیہ زمین پر اکیلی کھڑی تھی، ہانیہ جانتی تھی ان سفاک لوگوں کے آگے جتنے ہاتھ ملتی جوڑے گی اتنی اس کی بدکرداری ہوگی۔ خاموشی سے ہانیہ ایک طرف سڑک پر چلنے لگی۔ کہتے ہیں نا، دل جتنا بھی اداس ہو آنکھوں کا ساتھ نہیں دے پاتا، یہی ہوا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بھی ایک منٹ بعد بھیگ رہی تھی، اس کے ساتھ ہوا یہ سب تھا کیا کچھ سوچ کر وہ سوئی تھی، اور آنکھ کھلتے ہی کیا ہو گیا تھا، کچھ نہ کر کے بھی وہ اتنی بد کردار ہو گئی تھی۔ پورے خاندان کی نظروں میں کیا ایک بیوہ عورت کو سب لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے اس کے نندوئی کی ہی غلطی ہو، ہانیہ کو کوئی قصوروار سمجھ رہا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک بیوہ ہے، اور دوسری بات ایک عورت ہے۔ اس کے ساتھ سسرال والے تو اس سے پہلے ہی خلاف تھے، مگر خاندان کے باقی افراد تو اس کے کردار سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے شوہر کو مرے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے خود کو ایک کول میں بند کر کے رکھا تھا، کسی نے بھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، یا اس کا کوئی تھا ہی نہیں جنہیں وہ اپنا سمجھے بیٹھی تھی۔ بہت سے سوال تھے جو اس کے دماغ میں اس وقت گردش کر رہے تھے، سوچنے کے باوجود بھی اسے کوئی ایسی وجہ نہیں مل پائی تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ چلتے چلتے نہ جانے کن سڑکوں پہ وہ کہاں نکل آئی تھی، کوئی راستہ ہی نہیں معلوم تھا۔ رات کا وقت تھا، اسے کافی آگے نکلنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول چکی ہے، جائے تو جائے کہاں۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ رب نیاز ہے، اس کی سسکیوں کو اچھی طرح سن رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ تو ضرور بنایا ہوگا۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی گاڑی کی تیز روشنی نے اس کی آنکھیں چندیا دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے سامنے ایک لینڈ کروزر کو دیکھ کر بدحواسی سے کھڑی ہو گئی۔ چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔
ایسے میں اس گاڑی سے 4 آدمی اترے جنہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور آگے لائٹ جلی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا چہرہ اچھی طرح واضح نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ایک طرف بھاگنا شروع کیا، جبکہ کسی نے اس کا ہاتھ زور سے دبوچ لیا۔ ہانیہ ابھی چیخنے سے پہلے ہی کچھ ٹھنڈا سا ناک پر محسوس ہوا اور وہ اپنے حواس سے بے خبر وہ ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ معلوم نہیں تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں تو سب کچھ غیر ارادی طور پر ہی ہوتا ہوا تھا۔ گاڑی واپسی کی طرف مڑ گئی۔ معلوم نہیں تھا یہ گاڑی کس راستے پر گامزن ہے اور اس کی منزل کیا ہوگی، مگر اتنا تو پتا تھا کہ جتنا کچھ برا ہو چکا تھا، اس کے بعد اب جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اچھے کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسا سوچا تھا ویسا تو ہوا ہی نہیں۔ تیز روشنی میں سر میں درد باری ہوتے سر کے ساتھ جیسے ہی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ چاروں طرف دیکھنے سے معلوم ہوا یہ تو کافی اچھا کمرہ ہے۔ ڈبل بلائے بیڈ پہ کمبل میں لپٹی ہانیہ اپنے غائبی دماغ سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف ٹوکری میں فروٹ رکھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کسی اور چیز کو دیکھتی جب دروازہ اندر کی جانب کھلا اور ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک عورت اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ہانیہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی نے عورت کو اشارہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ اس ٹوکری سے چھری اٹھانے والی ہے، مگر اس سے پہلے ہانیہ کچھ ایسا کرتی، مگر وہ اس وقت کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ فوراً ہی دوبارہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ بے ہوشی اس کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہونے والی تھی۔ ہانیہ کو کافی دیر بعد ہوش آیا تھا۔ اندھیرا تھا۔ کمرے میں اس نے چپل پہنی اور خاموشی سے اس گھر سے باہر نکلنے کا سوچنے لگی۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ کسی پہ بھی اتنی آسانی سے اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا جو دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ ہانیہ نے خاموشی سے دروازہ کھولا تو باہر بھی اندھیرا ہی تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترنے لگی، اچانک کسی کی دل سوز چیخوں نے اس کے قدم جکڑ لیا۔ نیچے جانے کی بجائے ہانیہ نے دائیں جانب مڑ گئی۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ یہ گھر کافی عالیشان تھا۔ اس کی نسبت وہ کمرہ کافی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا اور دروازہ بھی 2 پھٹوں سے جوڑا گیا تھا اور فرش بھی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اس جگہ قدم تو رکھ دی، مگر اسے لگا کہ شاید اس نے یہاں آ کر کوئی غلطی کر دی ہے۔ جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے پلٹی، پھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اس وقت نام اڑتی اگر یہ آوازیں کسی عورت کی نہ ہوتی تو اسے لگا کہ شاید جیسے وہ یہاں پھنسی ہوئی ہے، کوئی دوسری عورت بھی یہاں پھنسی ہوئی ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو گیا تو ہانیہ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکتی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہانیہ نے اس کچی مٹی کی طرف قدم بڑھا دیا اور راہداری عبور کر کے ایک حال میں جا پہنچی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر ہانیہ کو اپنی چیخیں روکنا مشکل لگا، یا شاید اس کا جسم ٹھنڈا پڑتا، جس سے اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کی زبان اب کوئی بھی حرکت نہیں کر سکے گی، کیونکہ سامنے ایک عورت کو رسی سے جکڑ کر بٹھایا ہوا تھا اور نیچے کافی سارے چوہے چھوڑے ہوئے تھے۔ سب کے اوپر سے اس کے اوپر پانی برس رہا تھا۔ خوف اور ناسمجھی سے ہانیہ کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کمرے کا ٹمپریچر بہت ہی زیادہ گرم تھا، لیکن اس عورت کی چیخوں سے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس پر اور بھی زیادہ گرم پانی برس رہا ہے۔ ہانیہ نے اس کی جانب قدم بڑھائے، مگر دوسری طرف سے بھی اس کو اور بھی زیادہ بھیانک چیخ سنائی دی۔ دانستہ طور پر ہانیہ اس جانب بڑھ گئی، مگر جیسے ہی ہانیہ اس دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ آسمان اس کے سر پر آ گیا ہے۔ وہاں ایک لڑکی کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، جبکہ نیچے آگ جل رہی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اس لڑکی کا پسینہ بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، مانو کافی دیر سے اس حالت میں لٹکایا ہوا ہے۔ ہانیہ کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چیخے کمرے کا درجہ حرارت اور اس کی بدلتی حرارت سے ہانیہ کا ایک دم دل گھبرایا اور اس نے واپسی کی طرف قدم بڑھایا، لیکن کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے اسے تھام لیا۔ ہانیہ نے دیکھا وہ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ اپنے سامنے ایک عورت کو دیکھ کر اسے کچھ ہمت ملی۔ اس عورت نے ہانیہ کی حالت دیکھی، اسے کمرے سے باہر لے آئی، پانی پلایا، مگر ہانیہ اتنی خوفزدہ تھی اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کہے؟ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی، مگر ہکلاہٹ سے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہانیہ نے اس عورت سے کچھ کہنا چاہا، مگر اس عورت نے اپنے ہاتھ ہانیہ کے کندھے پر رکھے اور بولی، تم پریشان ہو، میں جانتی ہوں،
یہ سب کچھ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، مگر میری بات سنو، اپنے حواس ذرا باختہ رکھو، میں تمہیں بتاتی ہوں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ہانیہ کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی، اور وہی اس عورت کی صورت اسے مل چکا تھا۔ کافی حد تک خود کو سنبھالنے کے بعد ہانیہ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی جو کہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ وہ عورت بہت غور سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنا دوپٹہ اور سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس عورت نے مسکرا کر کہا، تم پریشان نہ ہو، مجھے غلط مت سمجھنا، تمہیں سڑک سے ہم ہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں، اور یہ جو کچھ اندر لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی کچھ غلط نہیں ہے۔ ہانیہ نے نہ سمجھی سے اس عورت کی طرف دیکھا اور بولی، آپ کو یہ سب کچھ غلط نہیں لگتا؟ تکلیف سے ان عورتوں کا حال دیکھیں۔ اس عورت نے ہانیہ کو کہا، جو دکھتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا، یہی زندگی ہے۔ لوگوں کو سمجھنا سیکھو، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ تھا جو تم عورتوں میں دیکھ کر آئی، اور ایک وہ ہے جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ ہانیہ نے نہ سمجھی سے عورت کی طرف دیکھا اور بولی، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، اور آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ ان عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ بھی نہیں جانتی، مگر مجھے یہاں سے جانے دے، مجھے یہاں پر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، میں بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرے۔ ہانیہ یہ کہہ کر اٹھنے لگی جب اچانک اپنے سامنے چار لمبے چوڑے مردوں کو دیکھ کر وہی خوف سے کھڑی رہ گئی۔ اس عورت نے اپنے گارڈ سے کہا، آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، پہلے ہی بہت خوفزدہ ہے۔ ہانیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور بولی، آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھ پر رحم کھائیں۔ اس عورت نے کہا، اچھا تم میری بات سن لو پھر چلی جانا، تم جیسا کہو گی ویسا ہوگا، مجھ پر ایک بار اعتماد کر کے دیکھو، ہم یہاں لوگ کچھ غلط نہیں کر رہے، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہانیہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے بابا کے مرنے کے بعد چاچا اکثر امی کو راشن دینے گھر آتے، اور امی راشن لینے کے باوجود بھی چاچا کے آنے سے خوش نہیں ہوتی تھی، اکثر انہیں دیکھ کر سفید پڑ جاتی۔ ایک دن امی کی طبیعت خراب تھی، میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، وہاں جا کر پتہ چلا میری ماں حاملہ ہے، مگر میرا باپ تو حقیقت جان کر دنگ رہ گئی۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے چھوٹی بہن سے پوچھا جو کہ صحن میں کھیل رہی تھی۔ وہ بولی، امی نہا رہی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، مغرب کے بعد تو اکثر امی ہمیں نہانے دیتی تھی، آج خود نہا رہی ہیں، شاید ان کی طبیعت خراب ہو۔ جب امی نہا کر آئیں تو میرا شک صحیح تھا، اماں کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اور چہرے سے تھکن واضح تھی۔ میں نے فکر مندی سے پوچھا، امی اب ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ امی نے مجھے دیکھا اور بولی، ارے نہیں، بس باورچی خانے کے کام سے ابھی فارغ ہوئی تھی اور آج راشن آیا تھا، اس لیے کام میں بہت تھک گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ کیا بات ہے، مگر اس وقت کچھ بھی کہیں بکواس ہی تھا۔ میں نے چھوٹی بہن سے کہا، مجھے بتاؤ جب چاچا گھر آئے تو تم کہاں تھی؟ وہ بولی، میں کھیل رہی تھی، مگر چاچا نے مجھے پیسے دیے اور کہا باہر سے چیز کھا لو، میں باہر چلی گئی، جب واپس آئی تو اماں لیٹی ہوئی تھی۔ اور مجھے دیکھ کر بولی، میں نہا لوں تو یہی بیٹھی رہنا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اسٹور روم میں کچھ چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں۔ میں نے امی سے کہا، یہاں کون آیا تھا؟ سارا سامان ادھر ادھر پھیلا دیا، اور وہ تخت جو کھڑا تھا آج بچھا ہوا ہے۔ اماں اچانک اس سوال پر ہڑبڑا گئی۔ میں نے اماں کے چہرے کو بغور دیکھا جو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، مگر اس وقت کسی بھی قسم کی بات ہی مجھے ہی الجھن میں ڈال سکتی تھی۔ امی نے کہا، چھوٹی نے کھیلتے ہوئے بچھا دی ہوگی۔ امی یہ بات کہہ کر چلی گئی۔ میں تو حیرت میں وہیں کھڑی رہی۔ وہ تخت جو کہ چار بندے نہیں ہلا سکتے، وہ چھوٹی بچھا لے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر خیر، جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو نیند کی وادیوں میں جلد ہی اتر گئی۔ اچانک کسی کھٹکے کی آواز پر میری آنکھ کھولی، میں نے چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا تھا، مگر امی کی خالی چارپائی دیکھ کر مجھے پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ اس وقت کہاں چلی گئی؟ میں ان کی تلاش میں گھر کے اندر گئی، مگر کمرے میں جانے سے پہلے ہی مجھے کچھ ایسا سنائی دیا جس کا تصور میں نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ شاید مجھے کچھ غلط سنا، مگر وہ لوگ اپنی ہی باتوں میں اس قدر گم تھے، جان نہ سکے یہ سب مجھے پتہ چل چکا ہے۔ چاچا کی آواز تو میں پہچان گئی، مگر امی کی آواز سن کر مجھے لگا یہ آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، یہ راز اپنے سینے میں دفن کیے مر جانا،
ورنہ میں اور تم تو عیش کی زندگی گزار چکے، اس کا خمیازہ تمہاری اولاد بھگتے گی۔ امی نے کہا نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس سب کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ چاچا نے کہا تم مجھے کمزور لگ رہی ہو، اگر ایسی بات ہے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں کوئی بھی نیا مسئلہ اب برداشت نہیں کروں گا۔ چاچا کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، البتہ امی کے الفاظ میرے ذہن میں بیٹھ گئے تھے۔ کیسا راز تھا جو یہ لوگ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں ایک دوسرے کو دفن کر رہے تھے، اور مطلب میری بہن اور میرا ہمارا بھی ذکر تھا، یعنی اس سب کے کوئی نہ کوئی جوڑ ہمیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، میں بس منہ لپٹے سوتی بنی رہی۔ اگلے دن امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں اگر رات کی ساری باتیں نہ سنتی تو اس وقت امی کو دیکھ کر حیرت ہوتی، مگر اب مجھے پتا تھا یہ خوش یہ روپ رنگ کیوں بدلا ہے۔ ابا کیسے اماں پر جان دیتے تھے، کتنی مان محبت دی تھی انہوں نے امی کو، اور امی نے ان کے بعد اس قدر گھٹیا کام پہ اتر آئی۔ اچھا ہوا ابا نہیں رہے، ورنہ امی کے اس روپ کو دیکھ کے ان کے دل پر کیا گزرتی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آج کا پورا دن میں امی سے کھینچی کھینچی رہی، مگر انہیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا، بس ہر وقت گنگناتی رہی۔ سارا دن وہ بے چین رہی، شاید شام کے انتظار میں۔ میرا شک صحیح تھا، شام ہوتے ہی چاچا گھر آئے تو امی ایک دم سفید پڑ گئی اور ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ میں نے وہاں سے اٹھنا بہتر سمجھا، اس سب میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کیوں ہوا، امی اب بھی ہم سے سب چھپا رہی ہیں۔ سب کو اچھا کام نہیں، 1 گھنٹے تک میں بہت سے جوڑ توڑ کرتی رہی کہ کیسے امی سے بات کروں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار میں تھک ہار کے گھر گئی، مگر امی کو دیکھ کر نئے سرے سے مجھے سب کچھ برا لگنے لگا۔ امی اس وقت اپنے وار سنوار رہی تھی، انہیں علم نہیں تھا میں انہیں دیکھ رہی ہوں، میں بغور ان کو تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی، اچانک میری چھوٹی بہن امی کے پاس گئی اور بولی، امی یہ انگوٹھیاں چاچا لائے ہیں، میں پہن کر دیکھ لوں؟ میں نے حیرت سے اس انگوٹھی کو دیکھا جو بہت قیمتی لگ رہی تھی۔ امی نے مسکرا کر میری چھوٹی بہن کو کہا، جی بیٹا یہ آپ کے چاچا لائے ہیں میرے لیے۔ مجھے امی سے کیا خود سے ہی نفرت ہو رہی تھی، پتہ نہیں یہ سب کب سے چل رہا تھا۔ ابا کی بات بھی مجھے کھٹکنے لگی، کیا سمجھا تھا کہ چاچا باپ کی جگہ ہے، مگر یہاں تو گھر برباد کرنے والا ہی چاچا نکلا۔ مجھے سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، ساری صورتحال بہت عجیب تھی۔ میں گہری سوچ میں تھی جب اچانک امی نے مجھے ہلایا، میں فوراً اماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اماں بہت حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ماں کے چہرے کو دیکھا، وہاں کہیں بھی کسی فریب کی نمائش نہیں تھی۔ دماغ اچانک سے گھوم ہی گیا تھا، یہ سوچ کے کہ اگر میرا جو خیال ہے وہ سچ ہوا تو نہ جانے کیا قیامت آ جائے گی۔ اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم آنکھوں کو کھول کر سونے لگی ہو؟ میں یکدم کھول میں سمٹ کر اور اماں سے کہنے لگی، نہیں بس یہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ آج بہت خوش لگ رہی ہیں۔ میری اس بات کو سن کر اماں کے چہرے پر موجود گلابی پن مزید گہرا ہو گیا۔ ان بدلتے رنگوں کو میں نے بغور دیکھا، یہی تو وہ سب تھا جس سے میں انجان بننا چاہ رہی تھی۔ میں اپنے ہی تانے بانے ترتیب دے رہی تھی۔ اماں اس وقت تو چلی گئی، مگر میرے ذہن میں کچھ اٹک گیا۔ اب سمجھ آ رہا تھا یہ خودی کیسے سلجھے گی، ایک سرا ملنا تھا۔ اس سلسلہ میں 1 مہینہ گزر گیا اور چاچا جب راشن لائے تو ہمیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس بار راشن چاچا نے سیدھا اسٹور روم میں رکھ دیا تھا، جبکہ اماں بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ ویسے انہیں بہت الجھن ہوتی تھی جب ضرورت کا سامان باورچی خانے میں نہیں ملتا تھا۔ اب کچھ نہیں کہہ رہی تھی، میں غیر ارادی طور پر بولی، اماں چاچا کو روکے، وہ وہاں اسٹور روم میں راشن رکھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بات نہیں پسند، میں بار بار ہر چیز کیسے لاؤں گی اسٹور روم سے؟ اماں نے میری نہیں سنی اور چاچا سے باتیں کرنے لگ گئی۔ مجھے سب حالات ایک دم صاف دکھے، سب گندم کی بوریاں بھی اسٹور روم میں رکھی گئی، یعنی سے اماں اس لہجے برداشت کر رہی تھی کہ اس بار اچھا چاچا نے راشن لے دیا ہے ہمیں۔ جب ہی تو میں کہوں، اماں میری اتنی بھی خاموش طبیعت نہیں۔ میری چھوٹی بہن یہاں سے وہاں ان چاروں بوریوں کو دیکھ رہی تھی، میں ہنس رہی تھی کیونکہ وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس میں کوئی عجوبہ ہو۔ یہ دن بھی گزرے، اچانک اماں کے دور کے خالہ زاد کے یہاں کوئی تقریب ہوئی، چونکہ خاندان ایک تھا، چاچا اماں کو ساتھ لے گئے۔ جب ہمیں رات میں آنے کا کہہ گئے، ہم بھی جیسے تیسے گھر رک گئے۔ شام کا وقت تھا جب چھوٹی بہن کو بھوک کا احساس ہوا،
میں اس کو ٹالتی رہی کیونکہ آٹا اسٹور روم میں رکھا تھا۔ مجھے وہاں جانے سے نہ جانے کیسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک تو بہن کو ٹالے رکھا، مگر جلد ہی مجھے بھی بھوک لگنے لگ گئی۔ میں جب اسٹور روم میں گئی تو وہاں کی صورتحال کافی عجیب تھی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، سامان رکھا ہوا تھا یہاں، سب اس کو ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہے، مگر نہیں، میرا ہی خیال غلط نکلا جب میری نظر اس تخت پر گئی جو کہ اب واپس سے کچھ فاصلے پر رکھا تھا۔ کیا تھا یہ؟ کیوں اس جگہ کو اتنا گہرا کیا تھا؟ خیر، جب راشن نکالنے لگی تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ تکلیف زیادہ تھی، جھک کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ یہاں تو لوہے کی سلاخیں رکھی تھیں، وہ بھی کافی تیز دھار تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ میں نے ایک سلاخ اٹھائی، اس پر موجود نشانات مجھے بہت کچھ سمجھا گئے، یعنی یہاں صرف راشن نہیں، بہت سے راز بھی رکھے تھے، اور مجھے یہ بھی اچھے سے معلوم تھا کہ مجھے یہ سب کوئی نہیں بتائے گا، میں اس راز سے پردے خود ہی اٹھاؤں گی۔ میں اماں کا انتظار کرنے لگی۔ موسم خراب تھا اس لیے لائٹ چلی گئی۔ میں فوراً سے پہلے اپنی بہن کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر ہم لوگ موم بتی جلا کر بیٹھ گئے۔ ہوا تیز تھی، بار بار موم بتی بجھ رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی اپنی بہن کے سوتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ساری باتیں کسی فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہی تھیں۔ شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں، یا ایسا کچھ نہ ہو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ ہر ایک تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ تو میرے سامنے تھا جس میں مجھے 2 لوگ مشکوک لگ رہے تھے، مگر ہو سکتا ہے میرا نظریہ غلط ہو اور اس سب کا قصوروار کوئی اور ہو۔ ہر ایک سوچ اپنے آپ میں الجھا رہی تھی، کوئی بھی بات واضح نہیں تھی۔ میں اب تھک گئی تھی، دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ اچانک دروازے کے پاس کچھ کھٹکے کی آواز آئی۔ میں سمجھی اماں ہوگی، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنا چاہا، صحن سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ میں تیزی سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل آئی۔ میرے منہ سے دنستہ طور پر نکلا، چاچی، یہ سب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ چاچی نے روتے ہوئے مجھے کہا، بیٹی میں مجبور ہوں۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا مجبوری؟ آپ نے اتنا غلط کام کر لیا۔ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کے گناہ کو چھپاتی رہیں اور یہ لوگوں کا حلق کاٹتا رہا۔ آپ کو احساس نہیں ہے یہ کیا جرم ہے؟ چاچی نے کہا، میں نے اسے منع کیا تھا، مگر جب تک دیر ہو گئی تھی، اور یہ سارے جرم میں اکیلا ہی ذمہ دار ہے۔ میں بس تمہارے گھر میں راشن کی اوٹ میں یہ سب چھپاتی رہی، اور کوئی راز نہیں تھا۔ تمہارے چاچا نے تیری اماں کو بھی منع کیا تھا، ورنہ یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اماں کی آمد نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اماں نے کہا، بیٹی میں تمہیں بتانے والی تھی، تمہارے چاچا زاد نے یہ سب اپنا معمول بنا لیا ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتا ہے۔ یہ انگوٹھی بھی اس نے ہی مجھے دی تھی، میں مجبور تھی، کیا کرتی؟ اپنے گزارے کے لیے مجھے یہ سب کچھ چھپانا پڑا۔ میں نے اماں کی بات کو سنا اور کہا، آپ لوگوں نے یہ سب غلط کیا۔ اتنے لوگ اس کے ساتھ مل گئے، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو سمجھایا جائے تاکہ یہ مزید اس کام میں نہ پڑ جائے۔ چاچا نے کہا، اس کو بہت سمجھایا مگر نہیں مانا، اور اپنی سگی اولاد کی محبت میں پاگل تھا، صحیح غلط بھول گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی ہمارے گھر پر چھاپا پڑ گیا۔ یہ سب اچانک ہوا، اس وقت تو میں بھی گھبرا گئی، مگر جلد ہی پولیس اپنی کارروائی کرنے کے بعد جا چکی تھی۔ سارا سامان اور میرا چچا زاد بھائی ان کی حراست میں تھا۔ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھے، یا شاید اپنے فائدے کی وجہ سے کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا کہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کا ذرائع کیا ہیں۔ بس ہوس اور لالچ نے اندھا کر دیا ہے۔ مگر کہتے ہیں نا، ایک بار گناہ کی دلدل میں اتر جائیں تو واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی تھا میرا چچا زاد، جو کہ بقول میرے چاچا کے بس بری صحبت میں تھا۔ ایسا نہیں تھا جانے انجانے میں اس نے ایسے گروہ سے وابستگی کر لی تھی جس میں بہت بڑے بڑے لوگ بہت غلط کاموں میں ملوث تھے، اور اگر گروہ میں کوئی بھی انسان اپنے کاموں کی وجہ سے سزا پاتا تھا تو اس کے گروہ کو اس کا نقصان پہنچتا تھا۔ یہی ہوا۔ میں سمجھی تھی کہ بس چاچا اور اماں نے غلط کیا، مگر یہ میری بھول تھی، جس کا اندازہ مجھے کچھ وقت بعد ہوا، جب گرمی کی تپتی دوپہر میں سورج کی تپش نے مجھے اپنی دنیا کے روبرو کیا۔ اماں اور چاچا رات میں ہی نہ جانے کہاں گئے، مجھے اچھے سے یاد تھا۔ اس واقعے کے بعد بس کچھ سمجھنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ کھانا کھاتے ہی سر بھاری محسوس ہوا
اور پھر آنکھیں کھولی تو بہت سے لوگ مجھے گھور رہے تھے۔ دماغ سن تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ سب کیا ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرتی بھی تو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ایک رات میں کیسے اماں اور میری بہن وہ پتہ نہیں کہاں تھی، شاید اماں کے ہمراہ تھی۔ ایسا تھا تو یعنی مجھے سب نے اپنے راز سے ناواقف رکھا، مگر کیوں؟ میں جوان جہاں لڑکی کیا کروں؟ یہ زمین مجھے تنگ معلوم ہو رہی تھی۔ ڈھونڈنے کے بعد بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ملی جو مجھے اپنے گناہ ہی سزا لگے۔ دوپٹے کو سر پر پہنے میں چوک کی طرف چل دی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ جگہ نئی تھی، جہاں ہم کرائے پر رہتے تھے، مگر رہتے بہت عرصہ سے تھے، لوگ جانتے تھے، ان کو پہچان تھی۔ آج ان کی نظروں کی بھی مجھے پہچان ہو گئی۔ میں اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ آج میں کوئی بچی یا بیٹی نہیں، ایک عورت تھی، اور لوگ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے مجھے سالم نگل لیں گے۔ دن سے رات ہو گئی، میں بھوکی پیاسی یہاں سے وہاں نہ جانے کس کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں امید کے دیے جل کر بجھ چکے تھے۔ روتے ہوئے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ رات کو ایک میدان میں کچھ تانبے کی پرت کے نیچے میں جا چھپی۔ مگر کہتے ہیں نا، برے وقت میں تن کے کپڑے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ شاید یہی میرا وقت تھا۔ چوہے جو کہ رات کے پہر اپنی خوراک کی تلاش میں یہاں آئے تھے، میرے خوف کی وجہ سے اس دلدل میں پھنس گئی جس سے نکالنے کے میں بس تصور کر سکتی تھی۔ اسی ہی وقت کچھ پیریے مجھے وہاں سے اغوا کر کے اس گھٹیا جگہ لے گئے جہاں سے مجھے سر نے بچایا۔ رنگ برنگی سجی سنوری عورتوں کو دیکھ کر مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ایک دن میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ میں کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ وہاں کی سربراہ عورت کافی سخت مزاج تھی۔ شاید یہی طریقہ تھا ان کا کام کا۔ وہ مجھے سجا سنوار کر ایک کمرے میں چھوڑ گئی۔ اس وقت صحیح معنوں میں مجھے اپنے پاؤں کے نیچوں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ رو رو کر میرے گلے کی نسیں سوج گئی۔ وہ تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ دروازہ کھلا، میں سہم کر پلنگ کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کمرے کے سناٹے میں میرے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ قدم میری جانب بڑھ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں چیختی اس سے پہلے سامنے موجود افسر کو دیکھ کر میں خاموش رہی۔ جانتی تھی اس وقت میرا کوئی بھی عمل مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اپنے حواس اپنے قابو میں رکھ کر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کمرے میں بہت سے اور بھی افسر ہیں جو کہ کالی رنگ کی مخصوص وردی میں ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ ان سب کے ساتھ نہیں ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ایک عورت جو کہ وردی میں موجود تھی، وہ بولی، آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم یہاں سے آپ کو بچانے آئے ہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، مگر چھٹی حس جس نے مجھے اشارہ دیا کہ واقعی یہ لوگ بھروسے کے قابل ہیں، شاید اسی ہی وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ اس وقت میرے پاؤں کے نیچے زمین بھی نکلنے کو تیار تھی۔ تب اس ارادے نے مجھے سپورٹ کیا تھا، ورنہ میں اس سے آگے کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہانیہ خاموشی سے اس عورت کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی بات کی اختتام پر ہانیہ کو یہ کہانی اپنی سی لگی۔ یہی تو ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس کا بھی کسی نے اعتبار نہیں کیا تھا۔ ایسے تو دھوکے دے کے اسے بیچ رات سڑک پہ گھر سے باہر نکال کھڑا کیا تھا۔ وہ لوگ تو چلے گئے، مگر ہانیہ کو ایک سوالوں کی دلدل میں چھوڑ گئے۔ وہ سمجھتی تھی صرف اس کے سسرال والے ایسے ہیں جو اس پہ اعتماد نہ کر سکے، اس کا ساتھ نہ دے سکے، مگر یہ دنیا تو ایسے لوگوں سے بڑی پڑی ہے۔ کیسے لوگ تھے یہ، خود غلط کرتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ہی غلط ہیں۔ شاید اس دنیا کا رواج یہ ہے، اپنے مطلب تک کسی سے رابطہ رکھنا، اور جب وہ لوگ آنکھیں دکھانے لگے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ایک عورت ہے۔ اس بڑی دنیا کی بیڑیوں سے وہ کس طرح مقابلہ کرے گی؟ ایک کمزور عورت کا اتنا بڑا امتحان لینا ان لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے اس بات کا، مگر کہیں کس سے کون انصاف کرنے والا تھا؟ عورت کو اپنی ہر جنگ اکیلے لڑنی تھی۔ ہانیہ نے سوچ لیا تھا وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ کمزور نرم دل پر اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا۔ اس کا تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، فقط یہ لوگ تھے جن پر اعتبار کرتے ہوئے اسے خوف پہلے محسوس ہو رہا تھا، مگر اب وہ اصلیت جان گئی تھی۔ یہ لوگ بھی اپنائیت کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، بیگانگی ان سے برتنا اچھی بات نہیں ہوگی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں خوف اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا کہ کیا پتہ اس بار بھی ہانیہ کا تجربہ غلط ثابت ہو، کیا پتہ زندگی اس سے نہ سکون دے سکے۔ جس بات کا خوف تھا اس کے دل میں تھا،
وہی اس کے چہرے پر عیاں ہو رہا تھا اور یہ بات اس کے گروپ کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ تبھی تو اس لڑکی نے اپنی پوری کہانی ہانیہ کو بتائی تھی۔ انہیں دیکھ کر اندازہ لگ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو ایک ایک بات بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو ایک طرف تھی وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ محسوس کیا ہے۔ وہ تکلیف پا کے ناقابل برداشت ہوگی جو ابھی تک تکلیف دے رہی ہے۔ بالآخر پوری رات ہانیہ کی اسی کشمکش میں گزری اور اس نے فیصلہ کر لیا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب قدم پیچھے نہیں ہٹانے۔ جو لوگ غلط ہیں، جس نے سب کے سامنے سے بد کردار ثابت کیا، اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے اسے کسی نہ کسی کی مدد چاہیے ہوگی۔ شاید یہی لوگ اللہ کی طرف سے اس کا وسیلہ ہے، یہی لوگ اس کے دامن پہ لگا داغ دھوئیں گے، یہ لوگ اس کا سہارا بنیں گے اور ہانیہ اپنی اس جنگ ضرور کامیاب ہوگی۔ اگلی صبح کا سورج بہت روشن تھا اور ہانیہ کا مقدر بھی روشن ہونے والا تھا۔ ہانیہ نے اس لڑکی کو اپنی تمام کہانی بتا دی تھی۔ یہ بات سن کر اس عورت نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، یہاں سب کی کہانی ایک جیسی ہے۔ کل جو تم نے 2 لڑکیاں دیکھی تھی وہ بھی ایسے ہی دنیا کے ہاتھوں مجبور ہو کر رسوا ہو کر وہاں سے نکلی تھی۔ اپنوں نے بھی ان پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، مگر یہ زمینی خدا آسمانی خدا سے زیادہ بڑے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ کو رحم آ جاتا ہے، بندے رحم نہیں کھاتے۔ لیکن تم بے فکر رہو، جس نے ہمیں اتنی اذیت دی ہے انہیں ان کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ جو غلط ہے انہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بے فکر رہو، جس قدر ہو سکا ہم تمہاری مدد کریں گے اور اس بات کو انجام تک پہنچا دیں گے۔ ہانیہ نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں پہلے بھی گناہ گار ہوں لوگوں کی نظروں میں، اب بھی ہو جاؤں گی۔ اگر میں دوبارہ وہاں گئی تو وہ لوگ مجھے ذلیل کریں گے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ لوگ غلطی ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہانیہ، میری بات سنو، ایک عورت نے کہا، یہی اگر ہم غلطی کرتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ غلطی جب ہم انہیں ثبوت دیں گے اس پر ہم پختہ ہو کر اپنے دلائل پیش کریں گے، کوئی پھوڑی بات نہیں کہیں گے، وزن والی بات کہیں گے۔ دیکھتے ہیں وہ کیسے انکار کریں گے۔ اور ہمارے دوسرے انچارج پوری ٹیم آج رات کو جمع ہوگی، ان سب سے اس بارے میں بات کے کوئی حتمی قدم اٹھائیں گے۔ تم بے فکر رہو، بس دیکھتی جاؤ تمہارے گناہ گار کیسے اپنے کرموں کی سزا پائیں گے۔ اس دنیا کے لیے ان لوگوں کو عبرت بنانا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی عورت کے دامن کو داغدار نہ کر سکے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، ایک مرد پیدا کرنے والی عورت کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس چیز کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں تم بھی خود پہ کام کرو، خود کو مضبوط بناؤ۔ ڈروانے والی عورتوں کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں۔ اپنی بات کو پورا اعتماد کہہ کر لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ ان کے رویوں سے تم کمزور نہیں پڑی، تم ایک مضبوط عورت ہو، اپنے حق میں بولنا جانتی ہو، ورنہ آج کے دور میں کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ ہانیہ نے مسکرا کے اس عورت کی طرف دیکھا جو خود تو ٹوٹی ہوئی تھی لیکن اسے آسرا دے رہی تھی، یا وقت نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ہانیہ نے اسے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں خود کو اتنا برا اعتماد بناؤں گی کہ مجھے گرانے والے خود ہی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس عورت نے مسکرا کر ہانیہ کو دیکھا اور کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم جیسی عورتیں ہی ہیں جو اس معاشرے کو سدھار سکتی ہیں۔ رات کے وقت سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب ہانیہ کے نندوئی کے خلاف ایک کرندے نے آ کر انہیں خبر دی کہ وہ کسی فحاشی کے اڈے پر بیٹھا ہے۔ یہی صحیح وقت تھا۔ وہ لوگ اپنی یونیفارم پہن کر ہانیہ کو ہمراہ لیے اس کا چہرہ ڈھانپے اس جگہ پر پہنچے۔ وہ انسان نشے میں ادھر سے ادھر شباب کو دیکھنے میں مصروف تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آج اس کے حساب کا دن ہے۔ ہانیہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں واضح اس کے لیے نفرت موجود تھی۔ اس عورت نے ہانیہ کو اشارہ کیا۔ ہانیہ نے اس لڑکے کے ہمراہ جا کر اپنے نندوئی کو گریبان سے پکڑا اور زمین میں دے کر مارا۔ اچانک ایک دفعہ پر ہانیہ کا نندوئی گھبرا گیا، مگر جیسے اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا تو کمینگی سے مسکرا کر بولا، دیکھا تم سب کے سامنے پارسا بن رہی تھی، آخر اپنی ضرورت تمہیں کہیں نہ کہیں تو پوری کرنی ہی تھی، مگر اس ڈرامے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں کچھ چاہیے تو تم مجھ سے اب اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب اچانک ایک آدمی اس پہ بیریے کی طرح جپٹا تھا۔ ہانیہ کو لگا اس کے پاؤں کے زمین نے جکڑ لیے ہیں، آسمان اپنے سر پہ گرتا محسوس ہوا تھا۔
اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود ہانیہ کو لگا کہ وہ اکیلی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کا نندوئی پٹ پٹ کر رہے ادمرا ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس جگہ ریڈ ماری تھی اور تمام لوگوں کو اس کے 2 حصوں میں تو گرفتار کر لیا تھا۔ ہانیہ بس خاموشی سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی اس کی طرف سے پیٹھ تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتا، ہانیہ وہاں سے تیز قدم اٹھاتی ہوئی واپس اس ویگن میں جا بیٹھی اور واپس آ گئی۔ ساری رات رونے میں گزری۔ صبح کا سورج روشن تھا، مگر ہانیہ کا دل بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ ہانیہ کا اس طرح کا رد عمل کیوں ہے۔ اس نے ہانیہ سے بات کرنی چاہی، مگر ہانیہ نے کہہ دیا کہ اس مرتبہ کوئی بات نہیں سنے گی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی زندگی کو تماشا بنا دیا تھا۔ جس شوہر کی عدت وہ گزار چکی تھی وہ زندہ ہے اور آج اس کے لیے بول رہا ہے۔ جب ہانیہ کو اس کی ضرورت تھی وہ سامنے نہیں آیا، اور اب اکیلے میں اپنے بہنوئی کو مار کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اسے حساب دینا ہوگا۔ اسے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے کہا، یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے تمہارے شوہر کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا اور اسی لیے اسے دنیا کے سامنے نہیں بیچنا چاہتے تھے۔ یہ گاؤں اور دیہات کے لوگوں کے ساتھ جا کر وہاں بڑے سے بڑے گینگ کو پکڑنے میں کامیاب ہوا ہے۔ کل اس کی واپسی ہوئی ہے اور اسی نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ تم اس کو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ 2 رخ ہوتے ہیں، اگر اسے تمہاری فکر نہ ہوتی تو آج تم یہاں نہ ہوتی۔ ہانیہ نے کہا، یہ اپنے کام کے فرائض نبھاتے رہے، مگر میں ان پر فرض تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرا شوہر ہوتے ہوئے بھی مجھ پر ایسے بہتان لگائے کہ اگر یہ دنیا کے سامنے مجھے اپناتے تو حفظ دیتے تو آج میرا مقام دنیا کی نظر میں بہت اونچا ہوتا۔ اس عورت کے بولنے سے پہلے ہی ہانیہ کا شوہر بولا، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا مقصد نیک تھا اور میں اس میں تمہیں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ تم ایک مشر کی بیوی تھی، مگر حالات ایسے ہو گئے اور آج تم میرے ساتھ ہو۔ تم مجھے غلط مت سمجھو، دنیا تو ویسے ہی غلط سمجھتی ہے۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ جو ہونا تو ہو گیا، تمہارے گنہگار کو سزا مل گئی ہے اور میری بہن کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کا شوہر کس جگہ سے گرفتار ہوا ہے اور کس طرح کی صحبت میں ہے۔ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہانیہ نے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس عمر میں اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ اس بات کو سمجھ سکوں کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں اور کیا نہیں۔ ہانیہ کے شوہر نے کہا، مجھے تم سے اسی سمجھداری کی امید تھی۔ کل ہمارا بہت روشن ہوگا، امید ہے تم میرا ساتھ دو گی۔ ہانیہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ہانیہ کی نند گھر سے پاگل خانے چلی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے، جبکہ اس کی ساس فالج کی مریضہ ہو گئی تھی۔ ہانیہ کے شوہر کے چاہنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے ساتھ سے نہیں مل سکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی زمانے کی نظر میں وہ آج بھی گنہگار ہے، مگر وہ انہیں دل سے معاف کر چکی تھی۔ ہانیہ کو اللہ نے ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ برے حالات سے گزر کر یہ اچھے حالات آتے ہیں۔ انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے وہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں مل جاتا، کچھ کھو کر ہی بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ صبر سے کام لینا چاہیے۔ دنیا کا کام ہے دوسروں کو پریشان کرنا۔ اگر لوگوں کی باتوں پر توجہ دیں گے تو اپنا سکون برباد کریں گے۔ لوگوں کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی آتی ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تاکہ اپنی بھی اور دوسروں کی بھی زندگی آسان ہو سکے۔ ختم شد۔